ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے جن کا نام اکرم اور اسلم تھا۔ دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اکرم ایک بہت ہی امیر اور دنیاوی لحاظ سے کامیاب انسان تھا۔ جبکہ اسلم ایک غریب اور بہت سادہ دل والا شخص تھا۔ دونوں کا طرز زندگی اور سوچنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا اور دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس مہینے کو گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اکرم جو تھا وہ اپنی امیری اور شان و شوکت کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد ہر وقت یہ تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اپنی حیثیت کو باقی لوگوں سے بہتر ثابت کرے۔ اس نے ہر سال رمضان میں ایک بہت بڑی افطار پارٹی رکھی ہوتی تھی۔ اس پارٹی میں ہر قسم کا کھانا، قورمہ، بریانی، چاول، روٹیاں اور پھل وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ لوگ اسے عزت دیں اور یہ سمجھیں کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ دوسری طرف اسلم تھا جو ایک غریب شخص ہونے کے باوجود اپنے دل کی سچائی اور محبت سے سب کی مدد کرتا تھا۔ وہ ہر رمضان میں اپنے چھوٹے سے دسترخوان پر غریبوں کو روزہ افطار کرواتا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا خواہش مند تھا اور وہ اپنی حیثیت کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اسلم کا ایمان تھا کہ اللہ کی رضا میں ہی سچی خوشی ہے۔ اکرم کو جب یہ پتا چلا کہ اسلم اپنے چھوٹے سے دسترخوان پر لوگوں کو روزہ افطار کروا رہا ہے تو اس کا دل میں حسد جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی اپنے دسترخوان پر زیادہ لوگ بلائے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے اور وہ اپنی شان و شوکت دکھا سکے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس سال رمضان میں وہ اپنے دسترخوان کو بہت بڑا بنائے گا اور گاؤں کے ہر شخص کو بلائے گا۔ چند دنوں بعد اکرم نے اپنی افطار پارٹی کا اعلان کیا اور گاؤں کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں دعوت دی۔ اس نے بڑے بڑے کھانے پکوانے کا بندوبست کیا تھا اور ہر چیز کو بے حد بہترین بنانے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی زیادہ دولت رکھتا ہے اور کتنی عزت دار ہے۔ اور افطار کا وقت آیا تو اسلم نے بھی اپنے چھوٹے سے دسترخوان پر غریبوں کو بلایا جیسے وہ ہر سال کرتا تھا۔ اس سال بھی اس نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں محبت سے کھانا دیا۔ اس کے دل میں اللہ کی رضا تھی اور اس کا مقصد کسی کی مدد کرنا تھا۔ چند دنوں بعد اکرم نے اپنی افطار پارٹی میں بہت سے لوگ بلائے، لیکن جب لوگ اس کے دسترخوان پر گئے تو ان کے دل میں وہ بات نہیں تھی جو اسلم کے دسترخوان میں تھی۔ لوگ اکرم کے کھانے کو کھا کر بس چلے گئے کیونکہ اس کھانے میں وہ محبت اور روحانیت نہیں تھی جو اسلم کے دسترخوان میں تھی۔ اسلم کے دسترخوان کا کھانا بہت سادہ تھا لیکن اس میں اللہ کا نور تھا۔ لوگ اس کھانے کو کھا کر دل سے خوش ہو جاتے تھے۔ چند دن بعد اکرم نے پھر سے اپنی افطار پارٹی رکھی اور اس بار وہ زیادہ لوگوں کو بلایا۔ اس نے سوچا کہ اس بار لوگ اس کی زیادہ تعریف کریں گے، لیکن جب لوگ اس کے دسترخوان پر پہنچے تو ان کا دل نہیں لگا۔
उनके जहन में वही बात थी जो वसल्लम के दस्तरख्वान में थी, जहां हर चीज सादा थी लेकिन उसमें सच्ची मोहब्बत और खुदा की रिजा थी। इकरम ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि लोग उसकी इफ्तार पार्टी में ज्यादा शरीक हों। उसने असलम से कहा, तुम्हारा दस्तरखान छोटा है, तुम लोग अपने दस्तरखान को बंद कर दो ताकि हम सब लोग तुम्हारे साथ मिलकर खाना खाएं। इस्लाम ने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया, अकरम भाई, मेरा दस्तरखान अल्लाह की रजा के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को सिर्फ दुनिया की खातिर खाना दूं। अल्लाह की रजा और मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। इकरम ने उस जवाब को सुनकर पहली दफा अपने दिल में कुछ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि असल इज्जत और शान अल्लाह के रास्ते में है, ना कि दुनियावी तकल्लुफात में। उसके दिल में हसद और तो तकब्बुर का बोझ कम होना शुरू हो गया। उसके बाद इकरम ने अपनी इफ्तार पार्टी में ज्यादा लोगों को बुलाने का ख्याल छोड़ दिया और उसने उसल्लम की तरह अपनी जिंदगी में सादगी अपनाई। वो भी अल्लाह की रिजा के लिए दूसरों की मदद करने की कोशिश करने लगा। वो जान गया कि असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के रास्ते में है और यही सच्ची खुशी का राज है। जिंदगी में हकीकी इज्जत और सुकून सिर्फ अल्लाह की रजा में है। अगर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनियावी चीजों को अहमियत देंगे तो हम कभी भी सुकून और इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करें और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारें तो अल्लाह की तरफ से हमें वो इज्जत और सुकून मिलेगा जिसकी हम तलाश करते हैं। मोरल: जो अपनी इज्जत अल्लाह के लिए रखता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत मिलती है।